آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو حق کی طرف لے آؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے لا فاسقون، البتہ فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے. آپ کی اکثر لوگ بات نہیں مانیں گے. دیکھتے نبی علیہ السلام کے دور میں کتنے لوگ تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی ماننے والے لاکھ سوا لاکھ بندہ تھا. صرف کوئی بھی بڑی پریشانی آ جائے فوراً سے ذہن میں یہ لے کے آئے کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور میرے لیے یہی بہتر تھا. انسان کی آدھے سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے. یا پھر ایسا کہتے تھے کہ یہ فلاں آیت کو نکال دو پھر ہم مان جائیں گے، اس قرآن کو تبدیل کر دو پھر ہم مان جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، دغا مارو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے. ولا تتبع اهواءهم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ، اور بچائیں اپنے آپ کو، یفتنوک، آپ کو فتنے میں ڈال دیں. عن بعض ما انزل اللہ الیک، اس بات سے جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. فإن تولوا، پس اگر تم پھر گئے، فاعلم، پس جان لو، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یصیبہم، کہ پہنچائیں ان کو، ببعض ذنوبہم، ان کو بعض گناہوں کے بدلے میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، البتہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کہ وہ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور کس کا زیادہ اچھا حکم ہے اللہ کے حکم سے. لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والے قوم کے لیے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پچھلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے. مطلب نگہبان کا میں نے کل بھی سمجھایا تھا کہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر جو مسئلہ توحید انہوں نے چھپا دیا تھا، مسئلہ توحید کو ظاہر نہیں کرتے تھے، شرک کی طرف چلے گئے تھے، اسی کو دوبارہ بتلانے کے لیے یہ قرآن کریم تشریف لایا اور اس نے سارا کچھ بتا دیا کہ جو پیچھے جو مسئلہ چھپا رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے. مسئلہ اصل یہ ہے، تمام کی تمام پچھلی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں بتاتے ہیں. کیوں؟ کہ تھوڑے بہت پیسے کے بدلے میں، تھوڑا بہت پیسہ چاہتے ہیں، تھوڑا بہت مال چاہتے ہیں دنیا کا، اس کے بدلے میں اس لیے اس مسئلے کو چھپا لیتے ہیں. اس لیے آپ نے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا ہے، بلکہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اسی کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے نا وہ ان کو لے کے چلنا ہے. آگے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیچھے نہ چلیں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا. وَاحْذَرْهُمْ، آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں گے. یعنی آپ ان کو حق کی طرف لانے کے لیے ان کو تھوڑا بہت اگر بعد میں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید تھوڑا بہت مسئلہ نرم کر کے ان کو سمجھا کے شاید میں تو ان کی طرف لے آؤں، ان کو اپنی طرف بلا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ مل کے ان کو اپنے پاس لے آؤں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. بلکہ آپ نے صرف اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آپ ان کے فتنے میں نہ آ جائیں. مطلب ان کے فتنے میں آنے کا کہ یہ آپ کو اپنے مطابق نہ فیصلے کروانا شروع کر دیں، یعنی آپ ان کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. عن بعض ما انزل اللہ الیک،
اس باز کے بارے میں کہ جو اللہ پاک نے آپ کی طرف نازل کیے، یعنی سارے کا سارا تو حق نہیں بتلا سکتے ہیں، تھوڑا بہت مسئلہ کہیں نہ کہیں سے آپ سے بدلوا سکتے ہیں، کوشش کر کے آپ کو کہیں کہ ایسا کر لیتے ہیں، چلو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، چلو یہ کر لو پھر ہم آپ کی بات کو مان، جس طرح مشرکین کہا بھی کرتے تھے کہ آپ اس طرح کریں 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال تک ہم آپ کے خالص معبود کی عبادت کریں، کسی اور کے درمیان میں عبادت نہیں کریں گے۔ یا پھر ایسا کہتے تھے کہ یہ فلاں آیت کو نکال دو پھر ہم مان جائیں گے، اس قرآن کو تبدیل کر دو پھر ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، دغا مارو۔ مانتے ہیں ٹھیک ہے، اپنا فائدہ، نہیں مانتے اپنا نقصان ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے جب مسئلہ توحید سمجھا دیا، وہ مانتے ہیں، ان کا اپنا فائدہ، نہیں مانتے اپنا نقصان ہے، آپ کو بہرحال نقصان نہیں ہوگا۔ ان یفتنوک فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فاعلم، پس جان لو، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان یصیبہم، کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ بات سمجھائیے، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس گناہ کی بھی نحوست ہوتی ہے، اس گناہ کی وجہ سے مزید انسان کے اوپر گناہ آتے ہیں، اس لیے ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے مزید گناہ انسان کرتا رہتا ہے۔ ایک گناہ جب آتا ہے انسان کے پاس، اس گناہ کے بدلے میں انسان مزید گناہ کرتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے، کرتا حتیٰ کہ گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، جو ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، جو ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، وگرنہ انسان کے اوپر جو ہے نا وہ گناہ ایسی نحوست پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو وہ 2 نقطے لگ جاتے ہیں، تیسرا کا 3 نقطے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو نقطے بڑھتے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ کر دیتے ہیں۔ وہ دل کی سیاہی کو اتارنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اگر انسان یہ کرتا رہے گا تو دل کی سیاہی ختم ہوتی رہے گی، یعنی انسان کا دل صاف ستھرا رہے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں میں نہ ڈوب جائے، بلکہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے، وگرنہ گناہوں کی نحوست میں انسان آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو حق کی طرف لے آؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، لَفَاسِقُونَ، البتہ فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، آپ کی اکثر لوگ بات نہیں مانیں گے۔ دیکھتے نبی علیہ السلام کے دور میں کتنے لوگ تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی ماننے والے 1,00,000 سوا لاکھ بندہ تھا صرف۔ اکثر لوگ نہیں مانتے تھے، نبی علیہ السلام کے خلاف جہاد کے لیے آتے، لڑائی کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ نے بڑی کمال بات فرمائی ہے کہ پھر یہ جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں، پھر یہ جاہلیت والا دور وہی چاہتے ہیں جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جس میں تھوڑے جو نا وہ کام کے بدلے میں بہت 100 سال تک لڑائی جاری رہتی تھی، کہ پھر وہی جاہلیت والا کام چاہتے ہیں، وہی زمانہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ کے حکم سے بہترین حکم کس کا ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کا حکم سب سے بہترین حکم ہے، اللہ کے احکامات سب سے بہترین احکامات ہیں، ان کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یعنی جو اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو یقین رکھتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے، ان کے لیے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ جو انسان یقین رکھتا ہی نہیں ہے نا، وہ انسان کبھی کس طرف بھاگے پھرتا رہتا ہے، اس کو دنیا میں سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کا یقین کیا جائے، کہ اللہ نے جو میرے بارے فیصلہ کر دیا ہے یہی تھا میرے بارے میں، یہی بہتر تھا میرے بارے میں۔ کوئی بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی ہے، ذہن کیا ہونا چاہیے؟ فوراً سے یہ ذہن بن جائے کہ میرے بارے میں اللہ کا حکم بہترین ہے، یہی حکم تھا میرے بارے میں، یہ ہو گیا بس۔ کوئی بھی بڑی پریشانی آ جائے، فوراً سے ذہن میں یہ لے کے آئے کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور میرے لیے یہی بہتر تھا۔ انسان کی آدھے سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی نقصان ہو گیا،
फ़ौरन से ज़हन में ही आए कि मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, ये सब कुछ किसके हुक्म से हुआ है? अल्लाह के हुक्म से हुआ है। और अल्लाह बड़ा बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, अल्लाह से बेहतरीन फ़ैसला करने वाला कोई नहीं है। तो इंसान का गम ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन होगा किसका? लिकौमी यकीन रखने वाले लोगों का। यकीन होगा इस बात पे कि अल्लाह का जो हुक्म है मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बेहतर है, उसी मेरे लिए बेहतरी है। इंसान अगर माल के एतबार से कमज़ोर है तो समझे भी अल्लाह का हुक्म जो मेरे लिए माल की कमज़ोरी है ये बेहतरीन है। अगर मेरे पास माल ज़्यादा होता है शायद मैं सरकश बन जाता, शायद मैं दुनिया में अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारता। आप देख ले, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास माल नहीं होता, वो नमाज भी पढ़ने आते हैं, मस्जिद में भी आते हैं और अल्लाह की याद भी करते रहते, यूँ ही माल आता है अल्लाह को भूल जाते हैं। मतलब ये है कि जो अल्लाह जो फैसला करता है बेहतरीन फैसला करता है, तो इंसान को चाहिए इस बात को अपने दिल में बिठा ले, इसके ऊपर यकीन कर ले। ये बात बड़ी कमाल की बात है इंसान की ज़िंदगी में से परेशानियां ख़त्म करने के लिए, इंसान की ज़िंदगी को संवारने के लिए बड़ी बेहतरीन बात है कि उसके दिल में ये आखिरी जो मैं बात पढ़ रहा हूँ, ये 50 नंबर आयत सूरह माइदा की, इस आयत को दिल में बिठा ले। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन हुक्म किसी का नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं।